بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا عمل سٹوڈنٹس کے لیے ہے، جن سٹوڈنٹس کو پڑھائی میں مسئلہ ہے اور جن کا بیسک جو مسئلہ یاد کرنے کا ہے، یاد کرتے ہیں یاد نہیں رہتا، یا صبح یاد کرتے ہیں شام کو بھول جاتا ہے، شام کو یاد کرتے ہیں صبح بھول جاتا ہے۔ بعض سٹوڈنٹس وہ ہیں جو یاد کرتے ہیں لیکن جب پیپر دینے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کو یاد ہوتا ہے، لیکن پیپر دیتے ہوئے بیٹھتے ہیں بھول جاتا ہے۔ اور بعض وہ ہیں کہ جو پیپر سامنے آتے ہی ان کے ذہن سے ایسے پیپر نکل جاتا ہے جیسے انہوں نے پڑھی کچھ نہ ہو، بالکل بلینک ہو جاتا ہے جن کا مائنڈ۔ تو اس میں پہلی چیز میں عرض کر دوں کہ اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوں گے، اس میں آپ کسی سے بھی بات کریں گے وہ آپ کو یہ کہے گا تم پہ کچھ ہے، تم پہ کوئی اثرات ہیں، تم پہ کسی نے کر دیا ہے۔ اور جو آج کل لوٹنے والے ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ بس یہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی لڑکی آپ سے حسد کرتی ہے، آپ سے جلتی ہے، وہ آپ کو آگے نہیں نکلتے ہوئے دیکھنا چاہتی، وہ نہیں چاہتی آپ فرسٹ آ جائیں، اس کے لیے آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے، بعض اسٹوڈنٹس ہیں جو سارے سال نماز ہی نہیں پڑھتے، اب ان کے حالات، اور پھر بعض اسٹوڈنٹس ہیں جو نماز پڑھتے ہیں صرف پیپروں میں۔ تو اللہ رب العزت تو یہ نہیں فرماتے کہ اب کیا کرنے آئے ہو، اللہ تو محبت کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے بے وفائی پہ لگے۔ ذہانت کے لیے، اپنے حافظے کو قائم رکھنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اول جو چیز ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہزاروں کتابیں زبانی یاد تھیں۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کی اتنی قوت حافظہ کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ترک المعاصی، گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے جس طرح دل پر گناہ کرنے سے سیاہ دبا لگتا ہے، سیاہ داغ لگتا ہے، اسی طرح ان گناہوں کی وجہ سے ہماری بہت سی صلاحیتیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ سننے کی صلاحیت گانے سننے سے خراب ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے۔ دیکھنے کی ہماری جو قوت ہے، اللہ نے بصارت دی ہے، غلط چیزیں دیکھنے سے نظر کی کمزوری کی وجہ بد نظری بھی ہے۔ اسی طرح ہماری ذہنی جو ہم گناہوں کی وجہ سے ہمارا خیال کہیں اور ہے، ہماری سوچ کہیں اور ہے، ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ اللہ رب العزت کے سامنے اٹھائے ہوتے ہیں، ذہن ہمارا کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ گناہ ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ اس لیے اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلا عمل میں گزارش کروں گا آپ نماز کی پابندی کر لیں، اور یہ نیت کر لیں کہ آگے ساری زندگی میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ صرف پیپروں کے لیے نہیں کریں، اللہ رب العزت کی محبت کے لیے کریں کہ ساری زندگی میں نے نماز نہیں چھوڑنی۔ ساری زندگی میں ایک ہی تو عمل ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو ہم نے مستقل کرنا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ رب العزت بلاتے ہیں، اور بندہ اللہ رب العزت کی پکار پر، اللہ رب العزت کے بلانے پر، اللہ رب العزت کی طرف سے جو منادی اعلان کر رہا ہے، اس اعلان پر لبیک نہ کہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، کتنی بڑی نافرمانی ہے، اور کیسی اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کے ساتھ بے وفائی ہے کہ اللہ بلا رہے ہیں اور بندہ نہ جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، نماز بالکل قضا نہ ہونے دیں۔ دوسری چیز، گناہوں کو چھوڑیے۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیجئے۔ کب تک اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں گے؟ آخر ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کس منہ کے ساتھ پیش ہوں گے؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ساری زندگی اللہ رب العزت سے مانگا تو اللہ کے غیر کو مانگا، اللہ سے کبھی اللہ کو نہیں مانگا کہ قیامت کے دن حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی۔ ساری زندگی اللہ سے اللہ کا غیر ہی مانگتے رہے، اللہ یہ ہو جائے، اللہ یہ ہو جائے، یہ مل جائے، یہ ہو جائے۔ اللہ سے بس یہی دعائیں ہم نے کی ہیں، ہم نے کبھی اللہ سے اللہ کو نہیں مانگا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ بعض لوگ ہیں، آپ دین کی بات کریں گے وہ کہیں گے جی بس اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرے گا۔ تو اللہ نے تو معاف کرنا ہے، لیکن یہ آپ ٹھیکیداری تو نہیں لے کے آئے ہوئے کہ اللہ نے آپ کو ہی معاف کرنا ہے۔ اللہ معاف کریں، لیکن ہزاروں لوگوں میں
سب کو ہی معاف کر دیا جائے، آپ کو نہ معاف کیا گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کہاں جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت کی رحمت پر امید ضرور ہو، لیکن ہمیں امید نہیں، ہم اللہ رب العزت کی رحمت پر جرأت کرتے ہیں۔ اس کا یوں مطلب لے لیجئے کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے اور آپ نے بھی ہمیں معاف کرنا ہی کرنا ہے، ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، آپ بس ہمیں معاف کریں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت رات کے تہجد گزار اور رات کے زناکار کو برابر کر دیں تو اللہ کا انصاف نہیں۔ تو اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں، اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس امید پر گناہ کرنا بہت بڑی نادانی ہے۔ توبہ کی امید پر گناہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ جتنا بھی آسان اور لذت والا کیوں نہ ہو کبھی نہیں کرنا چاہیے، لذت ختم ہو جاتی ہے، پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ اور نیکی مشقت کی وجہ سے نہیں چھوڑنی چاہیے کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ یہ چند ضروری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں اور جن کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اسٹوڈنٹس اگر امتحان کی وجہ سے یا اسٹڈی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ گناہ چھوڑ نہیں رہے، گانے سن رہے ہیں، وہ گانوں کی جو گندگی اندر جاتی ہے، پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، پھر سبق خاک یاد ہوگا۔ ہمارا مستقل وقت اللہ رب العزت کی ناراضگی والا گزرا ہے، اللہ کی مدد کیسے ہو؟ اس لیے چاہے انسان کسی بھی حالت میں ہے، کسی بھی عمر میں ہے، اس کو اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے گا، ورنہ بے سکونی ہے۔ آپ پڑھ کر بڑی پوسٹ پر بھی پہنچ جائیں، سکون آپ کو نہیں مل سکتا جب تک اللہ رب العزت کا تعلق نہ ہو، اور اللہ کا تعلق مل گیا پھر آپ کسی بھی حال میں ہو آپ کو سکون ہو۔ اس لیے اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے نماز بالکل نہ چھوڑیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، گناہوں سے بچ جائیں، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے لیے چھوڑنا مشکل ہے، ہمیں گناہوں کی لذت کی عادت پڑ گئی، اللہ آپ کے لیے چھڑانا تو مشکل نہیں ہے، اللہ میری عادت چھڑا دیجیے۔ آپ نہیں نماز پڑھ سکتے، ایمان کی حالت یہ ہے، ایسی ہی حالت ہوتی ہے، نہیں دل کرتا پڑھنے کو، تو آپ دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ ہم دعا بھی نہیں کرتے کہیں اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈال دیں۔ ہم دعا کریں اللہ میرا نہیں دل کرتا نماز پڑھنے کو، اللہ مجھے میرے دل کو بدل دیجیے، میرا دل کرے اللہ نماز پڑھنے کو۔ اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، آپ دعا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ اور جب یوں اللہ سے آپ کا تعلق بن جائے گا، اب اللہ سے دعاؤں کے ذریعے اعمال پر آئیں گے تو پھر دعاؤں کے ذریعے آپ اپنے مسائل بھی حل کروا لیں گے۔ آج کے عمل کی ترتیب میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اس کے بغیر آپ کو عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کی ترتیب میں صرف مختصر ہے، آپ کے پیپر ہیں یا آپ سٹڈی کر رہے ہیں، دونوں صورتوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے امتحانات قریب ہیں تو آپ روزانہ اس عمل کو کریں، اور اگر آپ امتحان دے رہے ہیں تو پھر بھی آپ رات کو سوتے ہوئے ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کریں۔ اللہ رب العزت کا اسم مبارک ہے یا علیم، یا علیم یا اللہ، آپ نے یہ اسم مبارک اللہ رب العزت کا پڑھنا ہے، یا علیم یا اللہ۔ اس اسم مبارک کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یا علیم یا اللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ کسی وقت بھی کسی جگہ بیٹھ جائیں، کسی بھی حالت میں آپ کر سکتے ہیں، محسوس قیام میں بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کی ترتیب میں عرض کر دوں، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اس کے بعد یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ 3-4 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ علم کے خزانے آپ کے پاس ہیں، معرفت کے خزانے آپ کے پاس ہیں، اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما دیجئے، اللہ میرا ذہن تیز بنا دیجئے، اور قوت حافظہ یہ میری قوی ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اپنے حافظہ کے لیے، ذہن تیز کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کیجیے۔ ہر 3-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں، کم از کم جو ہے 200 یا 300 مرتبہ ضرور پڑھیں، یا مستقل آپ جب تک آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں، کم از کم 70 مقدار تو ضرور ہو، 70 مرتبہ تو ضرور پڑھیں۔ گن سکتے ہیں، گن لیں، بغیر گنے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو۔ اللہ رب العزت سے اس کو پڑھ کے آپ دعا کرتے جائیے، اللہ رب العزت سے پیپروں میں آسانی کی دعا کیجیے، ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کیجیے اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے، میں آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گی، اور اللہ مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما دیجیے۔ دیکھیے یہ امتحان بڑا سخت ہے تو اگلا امتحان کتنا سخت ہو، یہاں اتنے پریشان ہیں، اور وہ جو امتحان بڑا سخت امتحان ہے جو اللہ کو دینا ہے اس کی تیاری کوئی نہیں۔ دونوں کی فکر کیجئے، اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیے، صحت کے لیے بھی اپنی دعاؤں میں اس عاجز کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔